علماء کرام ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائے، جناب مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ اکرام حسین قادری صاحب اور جناب علامہ رضا داؤدانی صاحب. خوش آمدید، بہت شکریہ. آپ ظاہر ہے آپ روزانہ نشریات میں علماء کرام کا یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. مفتی عامر صاحب آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں. ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دوسری طاق رات، تو ایک طرف تسلسل کے ساتھ طاق راتیں بھی آ رہی ہیں اور اس طرف ماہ رمضان بھی اب جدا ہو رہا ہے، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی آپ کا. بلا شبہ رمضان جو ہے وہ ہم سے اب جدا ہوا جاتا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ یقیناً اتنا قیمتی ہے کہ رمضان کے بعد ہم اتنی آسانی سے اجر و ثواب، بخشش و مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حصول نہیں کر سکتے جتنی آسانی سے اس مہینے میں کر سکتے ہیں. پھر سب سے بڑی اہم بات یہ کہ آج طاق رات ہے، اور طاق رات کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور تو بڑا کریم ہے، تو تو مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. تو اس رات میں یہ دعا پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ بہت زیادہ فضیلت کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت کے حصول کا باعث ہے. صحیح. دوسرا ایک بات یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ جو اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایماناً و احتساباً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. لہٰذا تراویح میں قیام کیا ہو یا اس کے علاوہ کیا ہو، جتنا زیادہ لیکن کم سے کم 2 رکعتیں نفل پڑھی اور اس میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا، تو انشاءاللہ اس رات کی برکت ہے. سبحان اللہ. مفتی سہیل امجدی صاحب اس رات کے اعمال بتائیں، مفتی عامر صاحب نے مزید بھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے انشاءاللہ. اور یہ بتائیے درود و سلام کی محفل سجانا ان راتوں میں، اس عنوان سے بھی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. درود پاک تو ایک ایسا عمل ہے، جی ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت ہم ظن غالب تو رکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے قبول فرمائی ہوگی. صحیح. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ظن غالب نہیں بلکہ یقین سے بڑھ کر بھی کوئی عمل ہوتا تو میں کہتا کہ وہ کر لیجئے سبحان اللہ. کہ اللہ رب العالمین نے درود پاک ضرور قبول فرمایا ہوگا. درود میں کوئی شرط قبولیت بھی نہیں، جی. پڑھو درود کہ یہ کام کی عبادت ہے، یہ کوئی شائبہ ہی نہیں دوبارہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ رب اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحابہ، کہ اے اللہ تو محمد پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر سلامتی بھیج، اور وہ نہ بھیجے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں درود سے ہی ایک بات کو ریلیٹ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ جتنی اقوام ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم نے نبی کی تکذیب کی، طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا. عاد اولیٰ نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی تو ایک بادل بھڑک اٹھا اور اس میں وہ تباہ و برباد ہو گئے. صالح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے سے ہلاک کر دیا. لوط علیہ السلام کی قوم نے بدکاری کا ارتکاب کیا، آسمان سے پتھر برسائے گئے. شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپتوں میں کمی کی، عذاب الہی نازل ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ آپ کی امت کو رمضان عطا فرمایا جا رہا ہے، کہ رحمت کا عشرہ بھی ہے، مغفرت کا عشرہ بھی ہے، اور پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی ہے، پھر طاق راتیں بھی ہیں، شب قدر بھی ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہے. تو کفار عذاب مانگتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے کہ عذاب آئے، ہم آپ کی نافرمانی کریں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوب. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں موجود ہوں اور عذاب آئے؟ سبحان یہ نہیں ہو اللہ. سکتا. جزاک اللہ. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اب یہ عشق کی تار چھیڑ دیے جناب مفتی سہیل امجدی صاحب نے، تو پھر آپ اسی سلسلے بات میں نے چھیڑی ہے، اور مطلب جب یہ بات چھڑ جائے ایک دفعہ تو پھر تو کہاں رکتی ہے یہ بات. تو آپ اسی عنوان سے پھر فرمائیے گا، کیونکہ میں اسی گفتگو سے انشاءاللہ متصل کریں گے ہم جناب ذوالفقار صاحب کے کلام کو بھی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قبلہ مفتی سہیل صاحب کی ہی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے یہ جو کمال اور شرف امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل عطا کیا ہے، قرآن نے اس کا جو انداز ذکر کیا ہے، اب دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 سال تک تبلیغ کی ہے، جی ہاں اور مفسرین نے جو تعداد ذکر کی ان پر ایمان لانے والوں کی 80، 100 یا زیادہ سے زیادہ 120 ذکر کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب جو آخر میں جب وہ اپنا فرض منصبی ادا کر چکے تو انہوں نے کہا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ باری تعالیٰ میں نے انہیں اب تیرا پیغام پہنچا دیا، انہوں نے نہیں مانا، اب ایک بھی نافرمان کو زمین پر مت چھوڑنا، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، باری تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے، یعنی امت کا فیصلہ رب کے سپرد کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے کہ وہ عرض کر رہے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، باری تعالیٰ جنہوں نے میری بات مانی ہے، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، میرے پیچھے چلے ہیں، وہ تو مجھے دے دے، اور جنہوں نے معصیت کی بات نہیں مانی وہ تیرے حوالے ہیں، تو غفور رحیم ہے۔ اب یہ انبیاء کا اسلوب دیکھیے، اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ہر طرف کوئی ایسا دامن تلاش کیا جا رہا ہوگا کہ جس دامن کے سائے میں ہمیں جو ہے امان مل سکے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بارگاہ میں یہ نہیں کہیں گے کہ باری تعالیٰ تیرے بندے ہیں تو جو فیصلہ کر، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میرے مجھے دے دے، بلکہ فرمایا الصالحون لکا والتالیون لی، باری تعالیٰ جو صالح ہیں وہ تو لے لے کہ وہ اپنے نیک اعمال کے نتیجے میں جنت میں چلے جائیں گے، گناہگار مجھے دے دے، شفاعت کے صدقے میں انہیں جنت کا حقدار بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یعنی کہ رضا دعوانی صاحب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ کہے تو بالکل ٹھیک ہے ان کی گفتگو کی روشنی میں کہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، ایسے ہی آقا کے در پر پڑے رہنے سے ہی ساری بات بنے گی، اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بالکل سیکنڈ کروں گا علماء کرام کی بات کو، اور خاص طور پر جو آخری بات ابھی ارشاد فرمائی مولانا محترم نے، اور جس طریقے سے آپ نے شعر کے ذریعے سے بھی اس کی توثیق کی، میں بھی اس کو انڈورس کرنا چاہوں گا، بلکہ انڈورس کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری شفاعت خاص طور پر اہل کبائر کے لیے، کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے وہ بھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ خود پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اور پھر اس کے بعد رحمت للعالمین بنایا اپنے حبیب کو، کیا کہنا ہے، تو جو عالمین کے لیے رحمت ہے اسی کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے شفاعت ہے، یعنی شفاعت کرنے والوں کے جو سردار ہیں وہ پیغمبر اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہی کی شفاعت پر دار و مدار ہے، ورنہ انسان کیا عمل لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا؟ یہ لنگڑے لولے اعمال ہیں، کوشش تو کرنی ہے، ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کرنی ہے، کوشش تو مفر نہیں ہے، لیکن بہرحال بالآخر تو فیضان نظر مصطفیٰ ہے کہ جس کے صدقے میں انسان جنت میں داخلے کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ تو جناب ذوالفقار صاحب، میں نے آپ سے کوئی اور کلام سنا تھا لیکن اب یہ تو گفتگو بن گئی ہے، میں چاہوں گا اسی کلام کے ہمیں کچھ اشعار سنا دیجئے، 3-4۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، بسم اللہ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، بڑھیا در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میرے آقا، میرے سلطان مدینے والے، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، دربار لگے
دربار ولگ تیرا جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا کیوں وار کسی در سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے آقا ملنا ہے تیرے در سے در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے گھیرے دینے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کہ یہ جاؤں غار سے مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کہ یہ جاؤں غار سے مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا اسی پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا تیرے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گھیرے دینے سے کام ہوگا وسیم بھائی آپ کی گفتگو کے حوالے سے شعر جو دل سے غیمائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گھیرے دینے سے کام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. نعت خواں حضرات موجود ہیں، علماء کرام بھی تشریف فرمائیں، جناب شاہ رخ قادری صاحب بھی تشریف لے آئیں. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.
है।